بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی ماں سے ان کی رہنے کی جگہ میں داخل ہونے کی اجازت مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ہی ان کا خادم ہوں، اس لیے بار بار گھر میں جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ۔ کیا تمہیں اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔ حضرت حذیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوا کرو، بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو، کیونکہ دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑ جائے، اور اجازت مانگنا تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ نظر اندر نہ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نگاہ گھر میں چلی گئی تو پھر اجازت کوئی چیز نہیں، یعنی اجازت کا پھر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے ان کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے، بلکہ دروازے کے دائیں بائیں کناروں پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو جاؤ، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر
خود اس جگہ بیٹھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور پھر واپس آ گیا تو اس جگہ بیٹھنے کا وہی آدمی زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے بیچ میں بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حلقے کے بیچ میں بیٹھنے والے سے مراد وہ آدمی ہے جو لوگوں کے کاندھے پھلانگ کر حلقے کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوں اور ہر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، ایک آدمی آ کر اس طرح حلقے کے درمیان میں بیٹھ جائے کہ بعض لوگوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا باقی نہ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مہمان کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، مہمان کا اکرام 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد اگر مہمان رہا تو میزبان کا مہمان کو کھلانا اس پر احسان ہے، یعنی 3 دن کے بعد کھانا نہ کھلانا بے مروتی میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت مقدام ابو کریمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم میں کسی کے یہاں مہمان ہوا اور صبح تک وہ مہمان کھانے سے محروم رہا، یعنی اس کے میزبان نے رات میں اس کی مہمانداری نہیں کی، تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، یہاں تک کہ مہمان اپنے میزبان کے مال اور کھیتی سے اپنی رات کی مہمانی کی مقدار وصول کر لے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ مہمان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو اور مہمان مجبور ہو، اور یہ صورت نہ ہو تو مروت اور شرافت کے درجے میں مہمان نوازی مہمان کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے سامنے روٹی اور سرکہ پیش کیا اور فرمایا، اسے کھا لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ آدمی کے لیے ہلاکت ہے کہ اس کے کچھ بھائی اس کے پاس آئیں تو جو چیز گھر میں ہو اسے ان کے سامنے پیش کرنے کو کم سمجھے، اور لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو ان کے سامنے پیش کیا جائے اسے حقیر اور کم سمجھیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو یعنی منہ کے کھلنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے یعنی چھینک سنے، جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمائی لینا یعنی منہ کا کھلنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے
یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم برکت والے ہو، تمہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے خرفہ میں رہتا ہے۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے نبی، جنت کا خرفہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جنت کے توڑے ہوئے پھل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اس کو دوزخ سے 70 خریف دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ خریف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سال کو کہتے ہیں، یعنی 70 سال کی مسافت کے بقدر دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔